خدائے وقت رب ذوالجلال کا کرم رحم اور فضل تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ اور آج اس خاص بات کو میں پھر سے احاطہ کروں گا، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ اس بات کو سیکھنا چاہتا ہوں، ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی تم میرے باپ کی رفاقت میں رہو، اور رفاقت کا مطلب صرف دعا کرنا نہیں، رفاقت میں اور بہت سے عوامل ہیں اور بہت سے عمل ہیں جس سے رفاقت کو ہم اور زیادہ مزیدار کر سکتے ہیں، اس رفاقت سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رفاقت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ ریکوائر ہے، ہمیں کچھ پانے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس سے حاصل کرنی ہے یسوع مسیح نے اس طرف اشارہ کیا کہ جس کا وعدہ میرے باپ نے کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ اور اس بات کی ہم نے بڑی خوشی کی۔ میں نے پہلے ایک دن یہ عرض کیا تھا کہ دو خاص طور پر سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو لفظ درج کیے گئے وہ عید پینتیکوست ہے، اور پھر دوسرا عید قیامت المسیح۔ اور اس بات کو ہم اس طرح سے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی رفاقت میں رہنا ہے۔ یہاں پر میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میری رفاقت میں رہو۔ میں بہت سی ایسی گیت سنتا ہوں جو مسیح کی تعریف کرنا اور مسیح کی شکر گزاری کرنا تو یہ ایک عمل ہے، اور کتاب مقدس میں سے ہم یہ سیکھتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو اور طرح سے سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح بھی روح القدس ہے۔ یہ تینوں وحدانیت کی ایک تصویر تو نظر آتی ہے، لیکن جس طرح سے وہ ایمان رکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ اس کو پہچانتے اور سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تثلیث کا یہ اقنوم ہے، یہ تثلیث ہے، اس کو ہم کو الگ الگ سے سمجھنا پڑے گا۔ وہ وجود جو اس دنیا میں آ گیا اور جو مجسم ہوا اس کا نام یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب وہ اپنی پوری زندگی، جب وہ اپنا مشن پورا کر کے واپس آسمان کی طرف لوٹ گیا تو پھر وہاں سے روح القدس نازل ہوا، یعنی ہمارا مددگار ہمیں قوت کا لباس، اور وہ قوت کا لباس ہمیں پہننے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم خدا کی حضوری میں نہیں ٹھہرتے، میں ایک بڑی خاص بات آپ سے آج شیئر کروں اور آپ کو یاد دلا دوں۔ بہت دفعہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سادھو سندر سنگھ سوامی کی، اور میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ سادھو سندر سنگھ سوامی کو میری ماں نے کھانا بنا کر دیا
اور وہ کھاتے رہے، وہ ہمارے گھر میں قیام پذیر ہوتے رہے اور میرے گھر میں ان کی خوب رفاقت رہی۔ لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس گواہی کو یاد کیا جائے، جب جب وہ خدا کے ساتھ رفاقت کے لیے تڑپتے تو پھر وہ الگ ہو جاتے، وہ بیابانوں میں چلے جاتے، وہ جنگلوں میں چلے جاتے، وہ آبادی سے دور چلے جاتے، اور پھر یہی ان کی گواہی ہے کہ وہ خوب خدا کی رفاقت میں معمور و مسرور ہوتے۔ اور جب وہ اس طرح سے خدا کے ساتھ رہ کر رفاقت رکھتے جدائی میں، تو پھر ہم اس سارے ایکسپیریمنٹ میں سے ہمیں کیا حاصل ہے، ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اور آج مسیحی جو کہلاتے ہیں، کیا ہم دنیا سے الگ ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اجتماعات سے نکل کر خدا کی رفاقت میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ اور اگر ہمیں ایسے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم خدا کی رفاقت میں ٹھہریں، اور پھر خدا سے وہ انعام جو اس نے وعدہ کیا ہے ہمیں مل جائے گا، اور وہ ہے ایوری ٹائم ہیلپ، ہمارا قوت کا لباس، روح القدس جو ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ آج ان ساری باتوں کے ساتھ میں اور زیادہ ایمان میں تقویت پاتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو بھی ایسے ہی مواقع فراہم کرے، اور خدا اپنا جلال ظاہر کرے، اور خدا آپ کے ساتھ ہو، اور خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آمین آمین۔